بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کے ریٹائرڈ جو پینشنرز ہیں ان کی اپنی تنظیم یعنی ای او بی آئی پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن یعنی ایپوا جو کہ ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، اس کا جناب ایک بڑا اجلاس ہوا ہے اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور بڑے بڑے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ وہ نوٹیفیکیشن کیا ہیں، ان کی ڈیٹیل کیا ہے، ان کی تفصیلات کیا ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کون سے عہدیداران بنائے گئے ہیں، باڈیاں تشکیل دی گئی ہیں اور یہ باڈیز آگے کیا کرنے جا رہی ہیں، اس آرگنائزیشن کا دائرہ کار کہاں تک وسعت پذیر ہو چکا ہے، اور یہ تمام تر انفارمیشن آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، ان تمام احباب سے استدعا ہے میں ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایپوا جو ہے اس نے اپنے دائرہ کار کو وسعت دی ہے، اور بہت سارے حلقوں کا یہ اعتراض تھا کہ ایپوا شاید کراچی کی آرگنائزیشن ہے، تو ایپوا نے اپنے دائرہ کار کو جو ہے وہ تمام صوبوں تک پھیلا دیا ہے، اور صوبہ پنجاب کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا ڈھانچہ بنا دیا ہے، اس کے عہدیداران جو ہے وہ بنا دیے ہیں، اور اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں پنجاب کے جو عہدیداران ہیں، خاص طور پہ آج کی ویڈیو ان کے حوالے سے ہے کہ ای او بی آئی پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ایپوا رجسٹرڈ نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنا صدر جو ہے وہ نوید راجہ ایڈوکیٹ صاحب ان کو بنایا ہے، اور صوبہ پنجاب کے جو صدر ہیں ان کو بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو جنرل سیکرٹری ہیں جناب منظور احمد ولد مطلوب حسین صاحب، یہ سابقہ صدر ہیں۔ جنرل سیکرٹری ہیں نوکیا سیمنز یونین سی بی اے کے، اور ان کا رابطہ نمبر بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ تمام احباب کے سکرین پر میں نے نمبر جو ہے وہ دے دیے ہیں۔ ان کو صوبہ پنجاب کا نائب صدر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن پر جناب چیئرمین اظفر شمیم صاحب کے اور نوید راجہ صدر صوبہ پنجاب کے جو ہے وہ سگنیچر موجود ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشن 10/3/2022 کو کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک اور خبر بھی دوں گا، وہ آگے چل کے ہے۔ اور اسی طرح جاوید اقبال ولد اقبال حسین، یہ سابقہ جنرل سیکرٹری ہیں سی پی اے میچلز فروٹ فارمز کے، ان کو صوبہ پنجاب کا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور یہ بھی سیم نوٹیفیکیشن کی اس میں ہے۔ عبد القادر ولد غلام محمد، یہ ریٹائرڈ ہیں چنار شوگر مل سے، اور ان کو صوبہ پنجاب کا جو ہے وہ جوائنٹ سیکرٹری نامزد کیا گیا ہے ای او بی آئی پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ایپوا رجسٹرڈ کا، اور اس حوالے سے ان کا بھی نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے۔ اور یہ محمد آصف ولد محمد عاشق کوہ نور ٹیکسٹائل ملز کو جو ہے وہ صوبہ پنجاب کا ممبر ایگزیکٹو نامزد کیا گیا ہے، اور بائنی ہی تاثیر احمد ولد محمد بشیر خان، یہ ریٹائرڈ ہیں پاکستان اسٹیل مل سے، ان کو صوبہ پنجاب کا ممبر ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ تو یہ احباب جو ہے عہدیداران، ان کی لسٹ آپ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے تو ان کے فون نمبر بھی میں نے آپ تمام کو دے دیے ہیں، آپ تمام ان سے ٹیلی فونیکلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کے فون نمبر جو ہے وہ موجود ہیں، آپ ان سے وقتاً فوقتاً کوارڈینیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ایپوا نے جو یہ کارکردگی دکھائی ہے، اس حوالے سے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایپوا جو ہے وہ بالکل اس حوالے سے انہوں نے ایک اچھا پازیٹیو رول پلے کیا ہے، اور یہ انجینئر قاسم خان صاحب کی تعیناتی بطور سینئر نائب صدر ایپوا پنجاب کی گئی ہے، اور یہ آج کے دن پنجاب کی تنظیم کا اعلان ایپوا کی طرف سے ہوا ہے، اور یہ ایپوا کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اسے کامیابی سمجھا بھی جا رہا ہے۔ تو جناب، یہ عہدیداران کے حوالے سے جو تازہ ترین پیش رفت تھی وہ میں نے آپ سے عرض کر دی۔ جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے
اس کا بھی میں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو دے دوں، چونکہ یہ منٹس آف میٹنگ میرے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اس میں شرکاء جو تھے وہ چیئرمین ایپوا اظفر شمیم صاحب تھے، صدر ایپوا پنجاب نوید راجہ صاحب تھے، جنرل سیکرٹری ایپوا پنجاب جاوید اقبال صاحب تھے، اور جوائنٹ سیکرٹری پنجاب عبد القادر صاحب تھے۔ ایجنڈا جو تھا وہ 3 نکات پر مشتمل تھا: پنجاب کی تنظیم کا اعلان اور عہدیداران کا تعارف، ایپوا کے مقاصد، آئندہ کی ترجیحات اور لاہ عمل۔ میٹنگ میں جو نکات پر اتفاق کیا گیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ منٹس آف میٹنگ کے مطابق ہر ماہ کی آخری ہفتہ کے روز دوپہر 12 بجے پنجاب کی تنظیم کی ماہانہ آن لائن میٹنگ ہوگی۔ میٹنگ کا دورانیہ 1 گھنٹہ تک ہوگا۔ انتہائی نوعیت کا معاملہ زیر بحث ہونے کی صورت میں دورانیہ حاضرین کی مشاورت سے بڑھایا جا سکے گا۔ اس کا جو ایجنڈا نمبر 2 ہے، یہ طے پایا کہ حاضرین اپنی جدوجہد کو مزید تیز کر دیں گے تاکہ ایپوا کا فلاحی حقوق کی آگاہی اور حصول کا پیغام تمام پینشنرز اور انشورڈ پرسنز تک پہنچ جائے۔ نمبر 3 اس میں ہے کہ EOPI کے ذمہ داران کے ساتھ خوش اسلوبی سے مسائل حل کیے جائیں گے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ ایپوا کی ممبرشپ کو بڑھانے کے لیے بالمشافہ اور آن لائن کوششوں کو تیز کیا جائے گا۔ نمبر 5 پہ اس کا جو تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 اور 7 سالہ کیٹیگری کے حوالے سے فیصلہ پر عمل درآمد کروایا جائے گا، اور لم سم گرانٹ لینے والوں کو پینشن کا اجرا جلد از جلد کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اور پینشن کے درخواست گزاروں اور EOPI کے ذمہ داران کو ملازمت کے ریکارڈ کی تصدیق اور کنٹریبیوشن کی ریکوری کے حوالے سے قانونی طور پر آگاہ کیا جائے گا کہ یہ ڈیوٹی قانون کے تحت EOPI کی ہے، اور قانون کے تحت کسی ایک فریق کی ڈیوٹی سر انجام نہ دینے کی سزا دوسرے فریق کو نہیں دی جا سکتی۔ اور نمبر 7 میں کہ چیئرمین ایپوا اظفر شمیم صاحب کی اجلاس میں شرکت پر حاضرین کی جانب سے خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا گیا، اور اگلی ماہانہ میٹنگ 25 جولائی کو دوپہر 12 بجے کا ٹائم اس میں جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب EOPI کے حوالے سے جو تازہ ترین انفارمیشن تھی ایپوا کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے جو پنجاب، خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے جو پینشنرز تھے ان کے اندر بے چینی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ایپوا جو ہے وہ کراچی کی آرگنائزیشن ہے اور یہ کراچی سے باہر نہیں نکلی ہے، ان کا جو دائرہ کار ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو باہر اس لیے پھر تو لیکن تنظیم نے بڑا بر وقت فیصلہ کیا، اور یہ جو پنجاب کی انہوں نے ایک عہدیداران اور ممبران کو انہوں نے کام سونپ دیا ہے، ان کے عہدیداران کا چناؤ عمل میں لایا جا چکا ہے، تو یہ بہت پازیٹیو ہے، ویری پازیٹیو، اور تمام عہدیداران جو ہے وہ مبارکباد کے خصوصی طور پر مستحق ہیں۔ ہم لیگل انفارمیشن کی طرف سے، وکیلستان.com کی طرف سے، اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی طرف سے تمام منتخب شدہ عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو اپنے عہدوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے جتنی پیش رفت مزید کرنی ہو تو اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہی پازیٹیوٹی ہے، یہی جینے کا نام ہے۔ اور میں اظفر شمیم صاحب کا، متین خان صاحب کا، علمدار رضا صاحب کا، اور شمس الدعا زبیری صاحب کا، اور دیگر تمام جو ممبران مرکزی عہدیداران ہیں، قاضی عبدالجبار صاحب کا، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب کی تنظیم کو جو ہے وہ آرگنائز کیا، اور ایک حوالے سے ان کو ایک جو ہے ذمہ داری دی، ذمہ داری سونپی۔ ہم بھی عہدیداران سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عہدہ برآ ہوں گے، کسی قسم کی جو ہے وہ پس و پیش سے کام نہیں لیا جائے گا۔ یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایک ایجنڈا بنا لیجئے، اور کہ آپ نے ان 2 مہینوں میں کیا کرنا ہے۔ جیسے اس میں آپ نے کیا ہے کہ لم سم والے جو پینشن ہے اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانا، ان 2 ماہ کے لیے آپ بالکل ایک اکٹھے ہو جائیں ایک پیج پہ، اور اس کے لیے کوشش شروع کر دیں
تو یہ 2 مہینے کے اندر اندر اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور یقینی ہو جائے گا۔ تو اسی استدعا کے ساتھ کہ آپ آگے بڑھیں، پوری لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک دفعہ پھر منتخب ہونے والے تمام عہدیداران کو مبارک۔